حضرت سمیہ مکہ کی ایک کمزور لیکن باعزت خاتون تھی۔ ان کے شوہر حضرت یاسر بن عامر یمن سے ہجرت کر کے مکہ آئے تھے، جہاں وہ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار ابو حذیفہ بن مغیرہ کے حلیف بن گئے۔ ابو حذیفہ نے حضرت سمیہ کی شادی حضرت یاسر سے کروا دی اور ان کے ہاں ایک بیٹے حضرت عمار بن یاسر پیدا ہوئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کی دعوت دی تو حضرت سمیہ اور ان کے شوہر یاسر اور بیٹے عمار نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ قبول اسلام اس وقت ہوا جب مکہ میں مسلمانوں کو شدید ظلم و ستم کا سامنا تھا، خاص طور پر وہ لوگ جو کسی قبیلے کے سردار یا طاقتور خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ قریش خاص طور پر بنو مخزوم کا سردار ابو جہل حضرت سمیہ اور ان کے خاندان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ انہیں میدان بغداد میں لے جا کر سنگین سزائیں دی جاتی، شدید گرمی میں انہیں تپتے ہوئے صحرائے ریت میں لٹا دیا جاتا، لوہے کے زنجیروں سے باندھ کر کھینچا جاتا، کوڑے مارے جاتے، نیزوں سے زخمی کیا جاتا۔ انہیں مجبور کیا جاتا کہ وہ اسلام چھوڑ کر بت پرستی کی طرف دوبارہ لوٹ آئیں، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے گزرے اور یہ تکلیف دا منظر دیکھ کر فرمایا، صبر کرو اے آل یاسر، تمہارا بدلہ جنت ہے۔ یہ الفاظ حضرت سمیہ کے دل میں ہمیشہ کے لیے ثابت ہو گئے اور انہوں نے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنے کی ٹھان لی۔ ابو جہل جو اسلام کا بدترین دشمن تھا، حضرت سمیہ پر خصوصی ظلم کیا کرتا۔ ایک دن اس نے انتہائی بے حیائی کے الفاظ کہے اور حضرت سمیہ کو مجبور کرنے کی کوشش کی کہ وہ اسلام سے پھر جائے، لیکن حضرت سمیہ نے بہادری سے اس کا سامنا کیا اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ یہ دیکھ کر ابو جہل غصے سے پاگل ہو گیا اور اپنے نیزے سے حضرت سمیہ کے پیٹ میں وار کر دیا، جس سے وہ موقع پر ہی شہید ہو گئیں۔ اس طرح وہ اسلام کی پہلی شہید خاتون بن جاتی ہیں۔ یہ وہی ابو جہل تھا جسے چند سال کے بعد جنگ بدر میں مارا گیا اور وہ ذلیل ہو کر جہنم رسید ہو گیا۔ حضرت سمیہ کی قربانی نے اسلام کی تاریخ میں ثابت قدمی، ہمت اور صبر کی ایک مثال قائم کر دی۔ ان کا خاندان خصوصاً ان کے بیٹے حضرت عمار کے بعد بھی اسلام کی خدمت میں مصروف رہا۔ حضرت سمیہ کی شہادت نے ثابت کیا کہ دین کی راہ میں جان قربان کرنا اللہ کے ہاں سب سے بڑی عزت ہے۔ ان کی شہادت کو قرآن کریم کی اس آیت سے بھی جوڑا جاتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں شعور نہیں ہوتا۔